دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کی تمنا ہوگی اس کو 100% جنتی ہونے کا ٹکٹ مل جائے۔ ہر مسلمان یہ چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات جن کو میں آگے بتاؤں گا صبح کے وقت پڑھے، اور آگے کیا فرمایا، یقین سے پڑھے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شام کو کسی نے یہ کلمات، جس کو پڑھنے میں 1 منٹ نہیں صرف 30 سیکنڈ لگ رہے ہیں، شام کو کسی نے یہ 30 سیکنڈ والے کلمات پڑھ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی رات کو موت ہو گئی تو وہ یقیناً جنتی ہے۔ تو اتنی بڑی بات، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ کلمات ہی ایسے ہیں کہ ان کلمات کی اپنی تاثیر ہے۔ وہ کلمات ہیں سید الاستغفار۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا استغفار بتاتا ہوں جو استغفار کا سردار ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں کہ جو شخص ان کو پڑھے گا اس کو 8 اللہ نعمتیں دے گا، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ وہ کلمات ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ ان کا ترجمے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ اتنے قیمتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کلمات کا یہ ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میرے رب میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اے اللہ میں نے جو کچھ برے اعمال کیے ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پہ کی، اور اے اللہ اے میرے رب میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت دفعہ آپ کو ناراض کیا، بہت آپ کی نافرمانی کی۔ اے اللہ مجھے بخش دیجیے، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، کیونکہ اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ آخر میں کیا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی بھی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ جب آپ یقین سے یہ کلمات پڑھیں گے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کو جنتی ہونے کی یقینی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اگر آپ نے صبح پڑھا، شام سے پہلے پہلے مر گئے تب بھی جنتی، اگر شام کو پڑھا اور آپ جو ہے رات کو مر گئے تو بھی جنتی۔ اب احادیث میں اس کو کہا گیا سید الاستغفار، اور قرآن حدیث میں اس کے 8 فوائد ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ استغفار کو پڑھنے کا کہ جب ہم اس استغفار کو پڑھیں گے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بلکہ عام سے استغفار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ تو سید الاستغفار ہے، استغفار کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، اس سے بڑا اور بہترین استغفار نہیں۔ دوسرا فائدہ، جو شخص استغفار کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو، پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا۔ تیسرا فائدہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا، اس کو مقروض ہونے سے بچائے گا۔ کیا دلیل ہے حدیث میں، کیا دلیل ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو اس کو پڑھے گا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی وہاں سے اس کو رزق ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، چوتھا فائدہ، اللہ ہر غم سے نکالے گا، پہلے تھا ہر پریشانی سے نکالے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کوئی غم جو اس کو نہیں پہنچے گا۔ پہلے تو آپ جس پریشانی میں پھنسے ہوئے تھے اس پریشانی سے آپ کو نکالے گا۔ دوسرا، اللہ دوبارہ تاکیداً کہہ رہا ہے کہ میں ہر غم تم سے دور کر دوں گا۔ اور اس استغفار کا 5واں فائدہ، آپ کے کھیت باغات اللہ جو ہے اس میں برکتیں دے گا، اور وہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ نوح میں ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو اللہ کہہ رہا ہے جو استغفار کرے گا میں اس کے لیے موسلا دار بارشیں برساؤں گا، اس کے کھیت جو سوکھ چکے ہوں گے اس کے کھیتوں میں ہریالی آ جائے گی، اس کو میں باغات دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نوح میں۔ چھٹا
استغفار کا فائدہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جو استغفار کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے کہ اس کے مال میں برکت دوں گا اور مال کی اس پہ فراوانی ہوگی۔ اچھا، اب اس استغفار کا ساتواں فائدہ کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم اگر تم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم استغفار کرو تو اللہ تمہیں بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال دے گا اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ خدا کی قسم جس کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص آیا کہ کہا حضرت اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار پڑھو اللہ اولاد دے گا، یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، ان کے بعد ایک شخص آیا، حضرت نے خود یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے وہ ایک نوجوان آیا رونے لگا، کہنے لگا حضرت 2-3 سال ہو گئے شادی کو اب تک اولاد نہیں ہو رہی، تو کہنے لگے حضرت فرمانے لگے میرے دل نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے صحیح جو ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہے، تڑپ ہے، غم ہے، تبھی یہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے تہجد میں تم اور تمہاری بیوی استغفار پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد تم اور تمہاری بیوی دونوں استغفار کثرت سے پڑھو، استغفار کی جو دعا ہے اس کو پڑھو، یا سادہ استغفار پڑھ لو استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن جو سید الاستغفار پڑھے گا اس کی الگ ہی برکتیں یا ہمیں حفظ ہونا چاہیے۔ تو وہ نوجوان اس سے کہا کہ تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو تہجد میں 2 نفل کے بعد یہ پڑھنا ہوگا، فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھنا ہوگا۔ تو کچھ عرصے بعد وہ نوجوان آیا، غالباً 40 دن یا 2 مہینے کے بعد، وہ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا اور جو ہے میرے بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یقین سے جو استغفار کرے گا اگر اس کو سالوں میں اولاد نہیں ہو رہی، اس کی برکت سے اللہ اولاد دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، مگر کیا یقین سے بندہ پڑھے۔ 8واں استغفار کا فائدہ، جس کی یہاں شادی نہیں ہو رہی، میرے شیخ اول حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قیمت صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے جو ہے شادی کرنی ہے، میں اتنے سالوں سے لگا ہوا ہوں، تو آپ دعا کریں اللہ اسباب کر دے اور میرے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ حضرت نے کہا کہ تم استغفار پڑھو، بھی حضرت نے اس کو یہی جو ہے آیت سنائی، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے اس میں تو اولاد کا ہے، شادی کا تو اس میں نہیں آ رہا۔ وہ نوجوان خود حافظ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو استغفار پڑھے گا میں اس کو اولاد کی نعمت سے نوازوں گا۔ تو فرمایا کہ بھائی شادی ہوگی تو اولاد ہوگی نا، تو جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں شادی کے بھی اسباب ہوں گے اور تمہارے یہاں اولاد بھی ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کسی کے یہاں میں جانتا ہوں کہ 18 سال ہو گئے، 18 سال بعد اولاد ہوئی، کتنے ایسے ہیں کہ 9 سال بعد اولاد کی نعمت مل رہی ہے۔ تو جو میرا عزیزوں اس استغفار کو جو سید الاستغفار ہے لازم پکڑ لے گا، اللہ اس کو وہ 8 انعامات دے گا جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے ایسا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بعد کبھی بھی اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔